میرے عزیز دوستو، اجتماعیت تو اصل اطاعت کے ساتھ ہے، اجتماعیت اصل اطاعت کے ساتھ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے جیسے ہی اپنا رخ بدلا حکم کے ساتھ، تو لوگوں نے کہا کہ پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا، پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کو، حکم پورا کرنے والوں کو تسلی دی اور فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ رب العزت تمہاری پچھلی نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ تم حکم سے حکم کی طرف آئے ہو، تم حکم سے حکم کی طرف آئے ہو، اللہ تمہاری پچھلی نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ ورنہ لوگ یہ طعنہ دیتے ہیں، لوگ یہ طعنہ دیتے ہیں کہ تم نے اب تک جو کچھ کیا تھا کیا وہ غلط تھا جو اب یہ کر رہے ہو؟ اگر وہ غلط تھا تمہاری پچھلی نمازیں ضائع ہو گئیں۔ اللہ نے اطاعت کرنے والوں کو تسلی دی، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ رب العزت تمہاری پچھلی نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ بھی تم نے حکم سے پڑھی ہیں، یہ بھی حکم سے پڑھ رہے ہو۔ جو لوگ حکم سے حکم کی طرف آتے ہیں ان کے پچھلے اعمال ضائع نہیں ہوتے، اور جو لوگ اگلے حکم کا انکار کر دیتے ہیں ان کے پچھلے اعمال بھی بسا اوقات ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آتے ہیں، کبھی حکم، کبھی جذبے کے خلاف، معمول کے خلاف، کبھی حیثیت کے خلاف۔ حدیبیہ یہ جذبات کی قربانی کا سب سے بڑا موقع ہے، اپنے جذبے کی قربانی کا سب سے بڑا موقع حدیبیہ ہے۔ کیا جذبہ تھا صحابہ میں، عمرہ کریں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، بیت اللہ میں عبادت کریں گے، کیا جذبہ تھا۔ اللہ کی مدد حق، بیت اللہ کی عبادت حق، لیکن عمرے سے روک دیا گیا، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے۔ ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اسے واپس کرنا ہوگا۔ آپ کو کوئی آج ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اتنی سخت شرائط۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آپ کی میں حاضر ہوتے ہیں، بار بار آتے ہیں، کیوں نہ ہم مقابلہ کریں، کیوں دب کر صلح کریں، کیوں ان کی شرائط مانیں؟ کیا طواف عمرہ عبادت نہیں ہے؟ کیا اللہ کی عبادت حق نہیں ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ یہاں عمر ساری بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت میں بار بار ایک کے پاس جائیں، ابو بکر کیوں دب کر صلح کریں؟ کہ عمر یہ اللہ کے رسول ہیں، جو حکم پر آ رہا ہے۔ حالانکہ کعبے کی عبادت، کعبے پر عبادت، یہ ایک طواف ایسی عبادت ہے جو بیت اللہ کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی۔ زکوٰۃ کا، جہاد کا، نماز کا، روزے کا عمل جہاں چاہو کر لو، لیکن طواف ایسی عبادت ہے جو بیت اللہ کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی۔ ہم کیوں دب کر صلح کریں، کیوں واپس جائیں؟ کہ حکم یہ ہے، حکم یہ ہے۔ اطاعت کا کمال یہ ہے کہ جس کام کو تم کرنا چاہتے ہو اور جس کام کو اپنے دل میں اچھا سمجھتے ہو، اگر حکم اس کے خلاف آ جائے، اگر حکم اس کے خلاف آ جائے تو تم اس میں اطاعت کر کے دکھلاؤ، اس میں اطاعت کر کے دکھلاؤ۔ میں عرض کروں، امت کی اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے اور امت کے میں اطاعت کا امتحان لینے کے لیے اللہ رب العزت بعض مرتبہ ایسے احکام لاتے ہیں کہ جو سب کے جذبے، سب کی چاہت کے خلاف ہوتا ہے۔
اس کی مثالیں ہیں. حدیبیہ اس کی بہترین مثال ہے. یہ نہ ہوا کہ چلو تم عمرہ کر لو تم نہ کرو، اچھا ہم کریں گے ہم نہیں کریں گے. نہیں، ہم ایسا حکم لائے ہیں کہ جس میں ہر فرد کا امتحان ہے کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے کون نہیں کرتا. تحویل قبلہ ایسا امتحان ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون اس قبلے پر رہتا ہے کون قبلے کو بدل دیتا ہے. یہ بہت سوچنے کی چیز میں عرض کر رہا ہوں، بہت غور کرنے کی باتیں ہیں. چنانچہ حدیبیہ کے موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس رائے پر اصرار کرنے کی وجہ سے، عمرہ ہے، عبادت ہے، حق ہے، اپنی رائے پر اصرار کرنے کی وجہ سے اتنا ڈر گئے کہ جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنی شروع ہوئی تو عمر سمجھ گئے کہ اس وقت جو قرآن نازل ہو رہا ہوگا وہ عمر کے خلاف نازل ہو رہا ہے. عمر کے خلاف نازل ہو رہا ہے. اس وقت کا جو کہ وحی ہے وہ عمر کے خلاف آ رہی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو لے کر اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گئے کہ اللہ کا عذاب آئے تو مجھ پر آئے، میرے ساتھیوں پر نہ آئے. یہ ہے، یہ بہت غور کرنے کی بات ہے. یہ ان کے انتہائی اخلاص کی بات ہے کہ وہ اپنی رائے کے شر سے اپنے ساتھیوں کو بچانا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ میری رائے عمرہ کرنے کی ہے، میرے ساتھ کون کون ہے ادھر ہو جاؤ، یہ نہیں. جو میں کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کر عرض کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ کون کون میری رائے کے ساتھ ہیں وہ میرے ساتھ ہو جائیں کیونکہ میرا ارادہ عمرہ کرنے کا ہے اور کون عمرہ کرے گا میرے ساتھ. یہ نہیں، بلکہ یہ ان کے اخلاص اور ان کی اطاعت کا تقاضا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے کہ عمر تو عمرہ کرنے پر اڑا ہوا تھا جبکہ آپ کا حکم یہ تھا کہ واپس جانا ہے، عمرہ نہیں کرنا ہے. اب عمر جو اللہ کا عذاب آئے وہ تیرے ساتھیوں پر نہ آئے، اس لیے تو اپنے ساتھیوں سے الگ ہو جا. ہاں، یہ نہیں کہا کہ جن کی عمرے کی راہ ہے میرے ساتھ ہو جائیں، یہ نہیں. یہ کام منافقین نے کیا ہے. آپ دیکھیں سیرت میں یہ کام منافقین نے کیا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ کون، ہمارے رائے کے ساتھ کون، وہ ادھر آ جائیں. یہ کام منافقین نے کیا ہے. احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہی کیا تھا کہ جن کی رائے مدینے میں رہ کر لڑنے کی ہے وہ میرے ساتھ ہو جائیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اطاعت میں امتحان لینے کا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ موقع ہے حدیبیہ اچھے جذبے کو حکم پہ قربان کرنے کا. اچھے جذبے کو حکم پہ قربان کرنے کا جذبہ بہت اچھا ہے. جذبہ بہت اچھا ہے کہ عمرہ کریں، لیکن حکم اس کے خلاف آیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے اپنے اچھے جذبے کو حکم پہ قربان کر دیا تو ہم فتح قریب لے آئیں گے. ہم فتح قریب لے آئیں گے. اور یہی ہوا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ فتح مکہ ہے، ہم کہتے ہیں حدیبیہ فتح مکہ ہے. اور وہاں سے اب ہٹے اور یا آیت نازل ہو گئی انا فتحنا لک فتحا مبینا. کون سی فتح ہے؟ یہاں اپنی تو کوئی بات مانی نہیں گئی. ہاں کہ نہیں، شکست یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تمہاری بات نہیں مانی، یہ شکست نہیں ہے، بلکہ فتح یہ ہے کہ تم نے اللہ کی بات مان لی. شکست یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تمہاری بات نہیں مانی، اور شکست یہ نہیں ہے کہ تم نے ان کی بات مان لی ہے، اور بلکہ فتح یہ ہے کہ تم نے اللہ کی بات مان لی.
اس لیے یہاں سے ہمیں یہ سبق سکھلایا گیا ہے، یہ سبق سکھلایا گیا ہے کہ حکم کے خلاف جذبے کو پورا کرنا خواہش ہے، حکم کے خلاف اپنے جذبے کو پورا کرنا خواہش ہے، اور حکم کے مطابق اچھے جذبے کو قربان کر دینا قربانی ہے۔ جذبہ بہت اچھا ہے عمرہ کرنے کا، مگر اسے قربان کیا حکم پر، دب کر صلح کی، تو اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح دی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اصل اجتماعیت اطاعت کے ساتھ ہے، اصل اجتماعیت اطاعت کے ساتھ ہے، کہ اصل اجتماعیت اطاعت کے ساتھ ہے، اور اطاعت میں اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اطاعت میں اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اس لیے ہر ممکن اجتماعیت کو باقی رکھا جائے، ہر ممکن اجتماعیت کو باقی رکھا جائے، اور اجتماعیت کے لیے سب سے بنیادی اصول یہ ہے، سب سے بنیادی اصول یہ ہے اجتماعیت کے لیے کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے۔ اجتماعیت کے لیے لازم ہے کہ خیر کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے، اس لیے کہ اگر خیر کے کام میں امت تعاون نہیں کرے گی تو امت کی اجتماعیت باقی نہیں رہ سکتی، کہ خیر کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے، اس کا حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنو۔ اس خیر کے کام میں تعاون لوگ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ خیر کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرنا، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ حسد ہے، کہ حسد تعاون سے روک دیتا ہے، حسد تعاون سے روک دیتا ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ ایک دوسرے کا خیر میں کے کام میں تعاون کرنا، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ حسد ہے، کہ حسد تعاون کرنے سے روک دیتا ہے۔ ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کہ خیر کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اس لیے کہ دین کے جتنے بھی کام ہیں وہ تمام دین کے کام ترقی کرتے ہیں آپسی تعاون کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کی اجتماعیت کی بڑی وجہ اور ان میں اللہ کی مدد اور نصرت کا بڑا سبب یہ تھا کہ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جب وہ کسی کو کسی بھی خیر میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے تھے تو اپنے آپ کو اس کے ساتھ کر دیا کرتے تھے تاکہ اللہ ہم سے بھی کام لے لے۔ چھوٹے کی، بڑے کی، نئے کی، پرانے کی، تجربے کار کی، نا تجربے کار کی، کوئی قید ہمیں نہیں ملتی صحابہ کے دور میں کہ یہ چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ نا تجربے کار ہیں، یہ تجربے کار ہیں، یہ پرانے ہیں، یہ نئے ہیں، یہ نہیں ملتا۔ بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹوں سے استفادہ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اطاعت کے امتحان کے لینے کے لیے تمام مہاجرین اولین پر، بڑوں پر حضرت اسامہ کو امیر بنایا، اسی لیے حضرت اسامہ کو امیر بنایا۔ چھوٹے تھے لیکن بنایا ان کو امیر، کہ دیکھیں کہ چھوٹے بڑوں کی اطاعت تو کر لیتے ہیں، آیا بڑے چھوٹوں کی اطاعت کر لیتے ہیں یا نہیں اگر اس کو امیر بنا دیا جاوے۔ ہاں، یہ بھی امتحان تھا، یہ بھی امتحان تھا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ بڑی رکاوٹ اس اجتماعیت میں
اور تعاون نہ کرنے میں بڑی رکاوٹ وہ حسد ہے۔ صحابہ کرام کے اندر ایک صفت تھی، وہ یہ تھی کہ وہ خیر جس میں بھی پاتے اس کے ساتھ ہو لیتے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما امت کے بہترین آدمی ہیں۔ ایک کی صحبت تو قرآن سے ثابت ہے، ایک کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اس درجے کے لوگ ہیں، اس درجے کے لوگ ہیں۔ بیت اللہ سے نکلے طواف کر کے، جب طواف کر کے باہر نکلے، طواف سے فارغ ہو کر اچانک دیکھا کہ ایک نوجوان اپنی ماں کو پیٹھ پر طواف کے لیے لے کر آ رہا ہے، بوڑھی ماں اس کی پیٹھ پر، اور وہ اس کو پیٹھ پر لے کر طواف کرانا چاہتا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو یہ اپنی ماں کو طواف کرائے گا پیٹھ پر، اس وقت اس کی دعائیں اس احسان اور خدمت کی وجہ سے قبول ہوں گی، آؤ چلو ہم اس کے ساتھ طواف کریں اور اس سے دعا کی درخواست کریں۔ یعنی یہ کون ہم کون، اس کی کیا حیثیت، ہماری کیا حیثیت۔ جی ہاں، یہ نہیں، یہ چھوٹے ہیں، نیا آدمی ہے، کون ہے کچھ پتہ نہیں۔ کوئی بڑے صحابی ہوتے، کوئی بڑے مستجاب الدعوات ہوتے۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کون ہے دنیا میں ایسا اس وقت کہ جس کی دعائیں قبول ہوتی ہو، ہم اس دعا کے لیے کہیں۔ لوگ مستجاب الدعوات تلاش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اس دنیا میں کون ہے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، ہمیں بتاؤ۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ اس وقت پوری دنیا میں زمین پر مستجاب الدعوات کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ دنیا میں اس وقت کون آدمی ہوا جس کی دعا قبول ہوتی ہو، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ساری امت کی دعا کون قبول کرتا ہے۔ مستجاب الدعوات تو میں نہیں جانتا، ہاں مجیب الدعوات کو جانتا ہوں۔ کس کو؟ جو مجیب الدعوات، کہ جو مجیب الدعوات ہے اس کو تو جانتا ہوں، یہ میں نہیں جانتا کہ دنیا میں اس وقت مستجاب الدعوات کون ہے۔ جی ہاں، یہ تو میں نہیں جانتا کس کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر یہ جانتا ہوں کہ دعا قبول کون کرتا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک مزاج تھا، یہ ایک مزاج تھا اپنے چھوٹوں سے خیر لینا۔ جی ہاں، اس لیے کہ بسا اوقات کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا بڑی خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا بڑی خیر سے محروم کر دیتا ہے، یا کسی حکم کو ہلکا سمجھنا بڑی خیر سے محروم کر دیتا ہے۔